السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. وقال تعالی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. صدر محترم، مدرسہ دارالفرقان کے قابل احترام ذمہ داران، قابل احترام اور قابل مبارکباد اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، میرے اور میرے رفقائے کار کے لیے بڑی سعادت اور مسرت کا موقع ہے کہ مدرسہ دارالفرقان کے اس بابرکت اور بامقصد پروگرام میں شرکت کا موقع ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس مفید اہم ترین مرکزی کوشش کو قبول فرمائے. میں نے جو صفات استعمال کی ہیں میرے خطاب میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی کہ اللہ اخلاص دے، اسے قبول فرمائے اور اس ادارے کو قرآن کی خدمت کا اہم ترین مرکز بنائے. قرآن، آپ نے ابھی تلاوت قرآن جو بچوں کا طلبہ کا پروگرام شروع ہوا اس کے آغاز میں سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں سنی. بچے نے تلاوت کرتے ہوئے جو پہلی آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا قول نقل کیا. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ کافر لوگ آپس میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سنو مت اور اس میں شور و ہنگامہ مچاؤ، شور و غل کیجیے تاکہ تم غالب ہو جاؤ. مکہ کے کفار کا یہ فکر اور عقیدہ تھا کہ اگر ہم غالب ہونا چاہتے ہیں اہل دین پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر، تو قرآن سے دور رکھو لوگوں کو، اسے سننے نہ دیا جائے، اسے روکا جائے، شور و غل مچایا جائے. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو، مسلمانوں کو خطاب کر کے حکم دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ ان کا تو یہ شیوا اور طریقہ ہے کہ قرآن نہ سنو، شور و غل مچاؤ تاکہ غالب آ جائیں. تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کا مطلب قرآن کا پڑھا جانا اور سنا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رحم کا حقدار بننے کا ایک ذریعہ ہے. کفار مکہ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ قرآن کو سننا ہی شور مچاؤ، اور اگر آپ تاریخ پڑھیں گے اور آج اپنے حالات کا، اپنے دنیا کے ماحول کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آج کے کفار، مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے اعداء، جو اسلامی تہذیب کے دشمنی میں اپنی تہذیب کو غالب کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی مختلف الفاظ میں، عبارتوں میں، طریقوں سے، الگ الگ ڈھنگ سے یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن نہ سنو. نہ صرف غیر مسلموں کو بلکہ مسلمانوں کو بھی کہہ رہے ہیں. ہم نے اس قرآن کی وہ اہمیت نہیں سمجھی. یہ سادہ سا پروگرام، میں اسے کائنات کا خلاصہ کہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا وجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی وہ مشہور حدیث بخاری شریف کی آپ نے بارہا سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ عہدے منصب والا نہیں، اعلیٰ حسب نسب والا نہیں، بادشاہ اور حاکم نہیں، دولت و ثروت والا نہیں. سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. وہ چاہے کٹیا اور جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہو. کیوں سب سے بہترین ہے وہ؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو جو وجود بخشا، اس کی مقصدیت سے جوڑنے کا دستور حیات قرآن مجید پیش کرتا ہے. اور جو اس سے ہٹتا ہے، قرآن کو نہیں جانتا، دنیا کی تعلیم حاصل کر لے. اللہ رب العزت نے سورہ روم میں فرمایا ابتدائی آیات میں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اہل علم موجود ہیں
لا یعلمون کے بعد اللہ نے یعلمون کہا کہ دنیا کے اکثر لوگ اکثریت کے بارے میں کہا ہے کہ علم نہیں رکھتے، اور اس کے فوراً بعد کہا کہ وہ علم رکھتے ہیں کس بات کا؟ ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے کچھ ظاہری چیزوں کا علم رکھتے ہیں، وَلَكِنَّهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن وہ آخرت سے غافل ہیں۔ قرآن کا اسلوب دیکھیے کہ دنیا کا کچھ ظاہر جانتے ہیں۔ اب دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا اسپیشلسٹ ہو جائے، بہت بڑا انجینئر ہے، وکیل ہے، ماہر فلکیات ہے، سائنٹسٹ ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، دنیا کے کسی فن کا ماہر ہے، اگر وہ قرآن نہیں جانتا، اگر وہ آخرت سے واقف نہیں ہے، تو قرآن کی زبان میں لا یعلمون کے زمرے میں داخل ہے، وہ علم نہیں رکھتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے والوں کی اہمیت کو جانیے۔ ہم نے نہیں سمجھا، ہم آج کفار و مشرکین کے اس قول اور حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ قرآن سنو، نہیں، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، قرآن سننے میں ہمیں مزہ نہیں آتا، لذت نہیں آتا۔ رحمان کے قرآن کی بجائے شیطان کا قرآن، گانے بجانے سننے ہم کو پسند ہے، وہ شیطان کا قرآن ہے جو دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ رحمان کے قرآن کی لذت اہل ایمان کو آتی ہے۔ ہم نے بھی کفار کا وہ سبق پڑھ لیا، قرآن نہ سنو۔ اب قرآن سے ہم کٹ گئے۔ قرآن سے کٹ جانے کا مطلب راہ مستقیم سے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے، اپنی کامیابی اور فلاح کے نتیجے اور منزل کی طرف بڑھنے سے برگشتہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ مختلف قسم کی بیماریوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگیوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمہ قسم کے عذاب کو ہم نے دعوت دے دی قرآن کو نہ سن کر۔ آج امریکی گورنمنٹ اگر مسلم حکومتوں کو کروڑوں ڈالر سالانہ دے رہی ہے کہ اپنے نصاب تعلیم کو تبدیل کر دو، تیونس کی یونیورسٹی کا نصاب تعلیم جیسا ہے جس میں قرآن و حدیث کو کوئی مقام حاصل نہیں ہے، اسماعیلی بوہرا کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کے نصاب تعلیم کو طے کر رہے ہیں جس میں قرآن کو کھرچ کر نکال دیا جائے۔ یہودیوں کو مصری اسکولوں پر، کالجوں پر اعتراض ہے کہ اس میں قرآن کو نصاب تعلیم سے نکالا جائے، نیا قرآن بنا کر انٹرنیٹ پر ڈالا گیا، قرآن میں تحریف کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ قرآنی تعلیم کو اپنے مدارس سے نکال دیں، یہ دینی مدارس کو بے حیثیت کر دیا جائے، ان کو معیشت سے کاٹ دیا جائے، اس کو مادیت سے کاٹ دیا جائے، یہاں کے طلبہ کو نوکری نہ ملے، لہٰذا کوئی قرآن و حدیث کو پڑھنے کی طرف راغب بھی نہ ہو۔ وہ کاٹنا چاہتے ہیں، ہم کٹ رہے ہیں۔ لا تسمعوا لهذا القرآن اس وقت کے کفار نے کہا تھا، آج بھی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو دارالفرقان جیسے ادارے چلا کر قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی بات کر رہے ہیں، وہ مومنین کے شیوے اور اللہ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ قرآن کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، کچھ باتیں بطور تذکیر، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین کو تذکیر، یاد دہانی نفع پہنچاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن ہمارے تمام دکھوں کا مداوع ہے۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور دعا، عبودیت و بندگی کے جذبے سے سرشار اور ڈوبی ہوئی جوامع الکلم کی اعلیٰ مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات۔ آپ دعا فرماتے تھے کیا؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، غلام ہوں، وابن عبدک تیرے غلام کا بیٹا ہوں، وابن امتک تیری بندی کا، لونڈی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، عدل فی قضاؤک تیرا جو بھی فیصلہ میرے سلسلے میں ہے وہ عدل انصاف پر مبنی ہے، ماضٍ فی حکم تیرا ہی فیصلہ میرے سلسلے میں نافذ ہوتا ہے۔ تواضع دیکھیے سید المرسلین کی، کائنات کی کوئی شخصیت آپ کی خاک پاک کو نہیں پہنچ سکتی، اللہ کے سامنے جھک کر بندگی کا آداب پیش کر رہے ہیں، طریقہ نمونہ دے رہے ہیں۔ اسألک میری یہ حیثیت ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانتا ہوں، اسألک بکل اسم هو لک تیرے ہر اس اسم اور تیرے نام کے بدلے میں، طفیل سے جو تیرا نام ہے، جائز وسیلے میں سب سے بہترین وسیلہ اللہ کے اسماء الحسنی کا وسیلہ لگانا، تیرے ہر نام کے ذریعے سے جو تیرا نام ہے، سمیت بہ نفسک جو تو نے خود اپنے ذات کا نام رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک یا جو تو نے اپنے کسی کتاب میں اپنا نام نازل کیا ہے، او علمتہ احد من عبادک یا اپنے بندوں میں سے کسی کو اپنا یہ نام سکھایا ہے، مجھے نہیں معلوم، اس نام کے بدلے سے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک یا ایسا نام جسے تو نے اپنے پاس غیب میں چھپا رکھا ہے، کسی کو بتایا نہیں، کسی کتاب میں اتارا نہیں،
اس سے علماء نے استدلال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 99 نام نہیں ہیں، جیسا کہ حدیث میں فضیلت آئی ہے کہ 99 نام کو یاد رکھنے والے، اس کی تقاضے کی تکمیل کرنے والے کے لیے جنت ہے۔ صرف 99 نہیں ہے، بہت سے ایسے اسماء ہیں جو اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں، جیسا کہ اس حدیث میں، جس کو تو نے اپنے پاس غیب میں چھپا رکھا ہے۔ اتنے مضبوط وسیلے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا مانگی؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں اتنے زبردست وسیلوں کے ذریعے سے کہ اے اللہ اس قرآن کو تو میرے دل کی بہار بنا دے، وہ نور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وہ جلاء حزنی، میرے حزن و ملال، ماضی کے جو غم و اندوہ ہیں، مصیبتیں جو جا چکی ہیں مجھے پریشان کر رہی ہیں، اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، وہ ذہاب ہمی، بعض روایتوں میں ہمی و غمی بھی ہے کہ میرے ہم، میرے اندیشے، میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، حزن ماضی کا، ہم و غم حال اور مستقبل کا، سارے ٹینشن اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ تو اس قرآن کو بنا دے پروردگار۔ میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اس دنیائے انسانیت کا جو بھی مسئلہ ہے، آج زندگی کے جو بھی مسائل ہیں، اس کا حل قرآن میں۔ قرآن مجید ان مسائل، مشکلات، غم و اندوہ کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ صرف دعا کے کلمات نہیں ہیں۔ قرآن کے وہ الفاظ جو ابھی آپ نے نعت میں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، افعال و کردار قرآن کی زندہ تصویر تھی، قرآن آپ کی زندگی میں مہکتا تھا، اسے اگر اختیار کیا جائے تو دنیا انسانیت کی ساری بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ ہوا شفاء للذین آمنوا، قرآن نے کہا کہ یہ ایمان والوں کے لیے شفا ہے، شفا سب کے لیے ہے۔ کھانا سب کا پیٹ بھرتا ہے، لیکن جو کھائے گا ہی نہیں تو اس کے لیے مفید ہی نہیں ہے، تو اس لیے للذین آمنوا کہا کہ ایمان والوں کے لیے شفا ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، تمام انسانوں کے لیے شفا ہے۔ روحانی بیماریوں سے بھی اس کا علاج ہوتا ہے، روحانی بیماریوں کا اور جسمانی بیماریوں کا بھی اہل علم کے مطابق اور تجربات و مشاہدات بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے یہ قرآن مجید جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، یہ ہدایت ہے۔ اب دنیا انسانوں کے، دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی انسان قرآن کو چھوڑ کر اگر فلاح کا راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہے تو وہ ناکام ہوگا، وہ گمراہی کے راستے پر ہوگا۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، یہ قرآن ہدایت ہے، اس کے علاوہ جو ہے سب گمراہی۔ یہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا، اس کا نام فرقان قرآن نے کئی جگہ استعمال کیا، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا، مسلم مومن اور کافر میں فرق کر دینے والا، صحیح اور غلط میں فرق کر دینے والا، جھوٹ اور سچ میں تفریق کر دینے والا، یہ ایک معیار ہے۔ فلاں بزرگ یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، اتنے بڑے علماء، اتنی بڑی حکومت اور فلاں، ہم کیسے جانیں کون حق ہے، کون باطل ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے؟ قرآن کو معیار بنائیے۔ اللہ رب العزت نے بلا وجہ اس کو نازل کر کے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا جو اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا ہے، اس کے ذریعے سے ان پر حجت پوری ہو رہی ہے۔ یہ قرآن اپنی بہت سی تاثیر رکھتا ہے۔ میں وقت کی قلت کی وجہ سے صرف ایک پہلو اس کا پیش کرتا ہوں اور اشارے کر رہا ہوں، تفصیل نہیں ہے۔ یہ قرآن نے خود بتایا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ ہے جو اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے جو سب سے بہترین راستہ ہے۔ اگر کوئی طالب علم یا کوئی عالم کتاب لکھنا چاہے کہ اس ایک عنوان پر، قرآن کا یہ ایک عنوان ہے، دعویٰ ہے، بیان ہے، اب اس کو ہم تحقیق کی، تجربے کی سان پر پرکھ کر دنیا کی انسانی زندگی کا ایک ایک مسئلہ لے لیں، اقتصادیات لے لیں، اخلاقیات لے لیں، میاں بیوی کے رشتے، باپ بیٹے کے معاملات، پڑوسی کے حقوق، دشمنوں کے معاملات، حکومت کے امور، حلال حرام کے معاملات، عقیدے کا معاملہ، عبادات کا معاملہ، جو بھی معاملہ لے، اور قرآن کی سے ہم پوچھیں کہ قرآن اس سلسلے میں کیا تعلیم دیتا ہے، اور قرآن کی تعلیم کو لے کر توریت، انجیل، زبور، وید، دنیا کی کسی بھی کتاب کو، کسی بھی قانون کی کتاب کو ہم اس کے سامنے رکھ کر موازنہ کریں، کمپیریزن کریں۔ اہل علم ہوں گے، اہل انصاف ہوں گے تو غور و فکر اور تحقیق کرنے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچیں گے جو قرآن نے کہا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن سب سے بہترین راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اس سے بہتر کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ علامہ اقبال گیلانی نے
جو قرآن فضائل قرآن کتاب لکھی ہے اس کے مقدمے میں بیان کیا ہے کہ میں نے جب اس کتاب کے لکھنے کے لیے مطالعہ کیا تو 200 سے زیادہ یورپین ماہرین، سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، الگ الگ علوم کے ماہر ہیں، ان کا میں نے مطالعہ کیا کہ وہ کیوں مسلمان ہوئے، تو پتہ یہ چلا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان پر قرآن نے کہیں نہ کہیں ضرور اثر ڈالا ہے، قرآن کی تاثیر سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہوئے۔ اور ہم پوری تاریخ میں دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآن کی ایک ٹکڑا سنتے تھے، فصدع بما تؤمر، سجدے میں گرے، کیا کس لیے؟ کہا سجدت لفصاحتہ، اس کی فضاحت کے لیے میں نے، فصاحت کی وجہ سے میں نے سجدہ کیا۔ انا اعطیناک الکوثر والی آیت، 3 آیت کی مختصر ترین قرآن کی صورت کسی نے کعبہ میں لٹکا دی۔ عرب کا ایک بہت بڑا ادب کا ماہر جو عرب کے شعراء کے کلام کو پر ججنگ کیا کرتا تھا، اس نے بار بار پڑھا اور انا اعطیناک الکوثر جو لکھی ہوئی تھی اس کے آگے ایک جملہ لکھا کئی مرتبہ پڑھنے کے بعد کہ ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ یہ ان کی عربی دانی بھی تھی اس قدر۔ تو فصاحت و بلاغت ہو، علوم ہو، ابھی آپ نے قرآن کے معجزات کی وجوہ سنے، اس کے مختلف پہلو ہیں اور ہر روز اس کے معجزہ اور کتاب برحق اور اللہ کا کلام ہونے کی ثبوت بڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے انسان کا علم، تحقیق، سائنس آگے بڑھ رہی ہے، یہ ثبوت بھی بڑھ رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، عقیدہ توحید کی شفاف تعلیم جیسی قرآن میں ہے کہیں نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت زکریا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ اولاد دینے والا اللہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے سلسلے میں بے بس ہیں، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا نہیں سکے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا مانگی، منع کر دیا گیا کہ وہ کفر اور شرک پر مرنے والے ہیں، آپ دعا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت کے اختیار میں جو چیزیں ہیں انبیاء بھی اس میں دخل نہیں کر سکتے۔ توحید کی کتنی دو ٹوک تعلیم ہے، میرے پاس موقع ہوتا تو میں اس کی اور مثالیں بیان کرتا۔ عبادات، قرآن و حدیث کی شریعت اسلامیہ کی قرآن کی جو عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادتیں، انسان کی روحانی تربیت کے لیے، انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے اور انسان کو پروردگار سے جوڑنے کے لیے، بندوں کو بندوں سے جوڑنے کے لیے جیسی یہ عبادتیں ہیں کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ حلال و حرام میں 1400 سال پہلے جن چیزوں کو قرآن و حدیث نے حرام کیا، آج کی تحقیق کہتی ہے کہ حرام چیزیں جو شریعت میں ہے وہ یہ نقصان ہے، کرتی ہے، بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ آج بھی بہت سی چیزیں انسانوں کو نہیں پتہ، قرآن و حدیث نے ہماری رہنمائی کی کہ یہ حرام ہے، اس کا استعمال نہ کرنا، یہ طریقہ کار حرام ہے۔ انصاف کی تعلیم قرآن نے ایسی دی کہ اگر میرا دعویٰ ہے، ایمان ہے، یقین ہے، اور یہ تجرباتی طور پہ تاریخ میں ثبوت موجود ہے کہ اگر قرآن کی اس تعلیم کو اختیار کیا جائے تو دنیا سے دہشت گردی، مظالم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، ختم نہیں ہوگا تو انتہائی کم ہو جائے گا۔ آج اسی قرآن کے ماننے والوں پر الزام ہے کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو قرآن پڑھے گا، جو اسلام کو جانے گا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے گا، وہ کسی کے ساتھ ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ بے گناہوں کی جان لینا کیا، ان کی عزت و آبرو اور ان کا معمولی سا نقصان پہنچانے کو وہ جائز نہیں سمجھ سکتا۔ جانوروں کو بلا وجہ نہیں مار سکتا، انسان کو کیا مارے گا؟ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ لیکن میں بات کو سمیٹ رہا ہوں اور تفصیل میں نہ جاتے ہوئے دوسرے پہلو پر، اگلے پہلو پر آتا ہوں کہ قرآن سب سے بہترین کتاب، کائنات کا خلاصہ، انسان کو مقصد حیات سے، اللہ سے جوڑنے والا۔ لیکن اس قرآن کو کیسے سمجھا جائے، یہ شفا کیسے ہے؟ ہمارے یہاں لوگوں نے فضائل بہت بیان کیے۔ آیت الکرسی پڑھ لیجئے، ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، رات میں پڑھا، صبح تک، صبح پڑھا، رات تک ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا، شیطان قریب نہیں آئے گا۔ بالکل صحیح حدیث ہے، بخاری میں ہے، نسائی میں ہے، 2 الگ الگ واقعات میں۔ لیکن کیا آپ نے آیت الکرسی پڑھی، صرف حفظ کر لیا، پڑھ لیا، یہ اتنا کافی ہے؟ قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں۔ الف لام میم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف حرف، لام حرف و میم حرف۔ لیکن آیت الکرسی ایک شخص پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے، جو آسمان و زمین کی تمام 7 آسمان اور 7 زمین سے زیادہ وزندار ہے، قرآن کی سب سے عظیم آیت الکرسی ہے، اسے پڑھ رہا ہے، لیکن اس میں جو بات کہی گئی ہے، جو عقیدہ توحید کے ثبوت، دلائل، براہین پیش کیے گئے ہیں، اس کو سمجھتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں، اس کی خلاف کرتا ہے، تو ایسے انسان کو یہ فضیلتیں نہیں ملے گی۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، ذمہ داران کی توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں۔
الحمدللہ حفظ قرآن کے ساتھ بچوں نے جس معیار کے خطابات کیے اور موضوعات جس طریقے سے سمیٹے گئے، دین کے مختلف پہلوؤں کو گھیرا گیا، قرآن کے حفظ کے ساتھ ساتھ قرآن کی فہمائش بھی ضروری ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ کتاب کی تلاوت اس کے حق کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان مختلف تفاسیر ان لوگوں نے کی ہے، اس کو اٹھائیے، تفسیر ابن کثیر، تفسیر بغوی، تفسیر قرطبی میں دیکھیے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ تلاوت کا حق کیسے ادا ہوگا؟ قرآن کو سمجھ کر ترتیل سے پڑھا جائے، اچھی طرح ترتیل سے پڑھا جائے، قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھا جائے، اس میں جو حلال ہے اس کو حلال سمجھے، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھے۔ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ رمضان المبارک میں نے 10 مرتبہ قرآن ختم کیا لیکن وہ سود کھا رہا ہے۔ اب وہ الفاظ تو پڑھ رہا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، قرآن میں کہا اللہ نے، اس نے 10 مرتبہ ختم کیا کہ اللہ نے سود کو حرام کیا اور لین دین کو حلال کیا۔ 10 مرتبہ اس نے ختم کیا لیکن سودی لین دین کر رہا ہے تو اس نے پڑھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ بیٹا کہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ویسے نہیں ہیں۔ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کے ماں باپ کیسے ہوں گے؟ آپ کے ماں باپ کیسے ہیں اللہ جانتا تھا۔ بڑھاپے میں وہ آپ کو ڈانٹیں گے، آپ کو بار بار ٹوکیں گے، بولیں گے، اس کے باوجود کہا کہ ان کو اف نہیں بول سکتے۔ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں لیکن والدین کے گالی گلوچ کر رہے ہیں، بدسلوکی کر رہے ہیں، تو آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن آپ کے گلے سے نہیں اترے گا۔ خارجیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کی گردن سے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو قرآن کو تلاوت کے ساتھ اس کے حلال حرام کو اس کو سمجھنا، اس کے حلال حرام کو قبول کرنا، اس کے متشابہ پر کے پیچھے نہ پڑنا، اس کے محکم پر ایمان لانا اور عمل اپنی کوشش کے مطابق عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اس قرآن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے القرآن حجۃ لک او علیک، بڑا جامع جملہ، تشریح کرتے رہیے۔ کیا فرمان ہے کہ قرآن یا تو آپ کے حق میں حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن یہ سفارشی بنے گا جو قرآن کے حق ادا کرنے والے ہیں۔ اقرؤوا القرآن فإنہ یاتی شفیعا لأصحابہ یوم القیامہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ قرآن کو پڑھو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، سایہ بن کے سایہ فگن ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان محشر میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے۔ یہ قرآن ہمارے سامنے ابھی ہم نے طلبہ سے سنا، نماز میں سنتے ہیں، قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے۔ یہ جان آسانی سے نکالنے کے لیے نہیں ہے، یہ تعویذ بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ لٹکانے کے لیے نہیں ہے، خیر و برکت کے لیے دکان اور مکان کی، یہ زندگی میں نافذ کرنے کے لیے ہے، یہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ یہ انسان کو، آپ اگر بات چیت کرتے ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو کیسی بات کرنی ہے، سچ بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، چغلی نہیں کرنی ہے، کسی کی عزت پر حرف نہیں اٹھانا ہے، لین دین کرنا ہے تو کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، اللہ کے حق کو سب سے پہلے پہچاننا ہے، اس کے بعد رسول کے حق کو، پھر والدین پڑوسیوں کو علی اعتبار جیسا اللہ نے حق مقرر کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان حقوق کو سمجھو۔ اگر یہ آپ نے کیا تو قرآن آپ کے حق میں حجت بنے گا، اللہ کے پاس سفارشی کرے گا کہ یہ میری بات ماننے والا تھا، مجھ کو پڑھنے والا تھا، مجھ پر عمل کرنے والا تھا، اس کو تو کامیاب فرما دے، نجات دے دے۔ اور اگر اس قرآن کو ہم کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، سمجھنے کا موقع نہیں ہے، اہل علم دروس قرآن، دروس حدیث کا اہتمام کرتے ہیں، مدارس والے یہ قرآن کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہم کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہمارے بچے اس میں کیوں ڈالیں۔ ہم قرآن پڑھنے کے بعد، قرآنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مستقبل دنیاوی اعتبار سے ہمیں روشن نہیں نظر آتا۔ تو یاد کیجئے، آپ نے بہت بڑا انجینئر، ڈاکٹر بنا دیا، اگر آپ کا بیٹا توحید نہیں جانتا، آخرت نہیں جانتا، قرآن سے نابلد ہے، تو قرآن کہتا ہے وہ لا علم ہے، جاہل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ آج کے جو دنیا کے کفار و مشرکین اور دنیا کے اعدائے اسلام جو کہہ رہے ہیں قرآن سنو نہیں، وہ اپنی تہذیب و کلچر کو نافذ کر رہے ہیں۔ اب ہمارے مسلمان کے نام کے سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین، مسلمان قرآن حدیثوں پر اعتراض کرنے والے، قرآن کو اپنے عقل سے تشریح کرنے والے، قرآن پر اعتراض کرنے والے، قرآنی احکامات پر اعتراض کرنے والے ہم میں سے پیدا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان مدارس کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ مدارس اور مساجد میں چلنے والے یہ مکاتب جو قرآن سے، شریعت سے، آخرت سے لوگوں کو جوڑتے ہیں، یہ کائنات کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے مقصد سے لوگوں کو جوڑتے ہیں۔
اب اگر ہم نے یہ حق نہیں سمجھا قرآن کا تو قرآن ہمارے خلاف حجت ہو سکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مقدمہ پیش کریں گے، میدان محشر ہے، اللہ کی عدالت ہے، فریادی جو ہے قرآن ہے، مظلوم قرآن ہے، فریادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رسول کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار میری اس قوم اور امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑ دینے کا مطلب قرآن نہ پڑھنا بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ قرآن پڑھا آپ نے، سمجھا نہیں، جو آپ کو ضرورت ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر بچہ سنتا ہے سناتا ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کون سا علم؟ انجینئرنگ، ڈاکٹری نہیں، دین کا اتنا علم جتنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ پر نماز فرض ہے، نماز سیکھنا ضروری ہے۔ شرک پر مرنے والا کبھی جنت جہنم سے باہر نہیں نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر آپ بھی شرک کرے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کافر سے کہ میں نے اگر تجھ کو دنیا کے جیسی 10 دنیا دے دوں تو کیا تو چاہے گا کہ اس عذاب کے بدلے میں وہ 10 دنیا دے کر تو بچ جائے؟ کہا اللہ تعالیٰ ضرور، اس سے زیادہ ہوگا تو دے دوں گا، اس جہنم سے بچنے کے لیے۔ کہا تو جھوٹا ہے، میں نے دنیا میں تجھ سے صرف ایک مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہیں کر رہا، الا ابیت، لیکن تو نے انکار کیا، نہیں مانا۔ قرآن کہتا ہے تو قرآن نے جو تعلیم دی کہ یہ کرنا ہے اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، تو قرآن کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ کہ قرآن کو سمجھا نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا بورڈ لگا رکھا ہے، جھنڈا لگا ہے، نیچے جو ہے مزار کی پوجا ہو رہی ہے، نظر و نیاز ہو رہا ہے، اس کے نام کا ذبیحہ ہو رہا ہے، بورڈ اللہ کا، سائن بورڈ توحید کا، اور نیچے دوسرے کی دکان چل رہی ہے شیطان کی۔ یہ اللہ رب العزت کو چڑھانا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، قرآن کو چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، لٹکا رہے ہیں، تعویذ بنا رہے ہیں، لیکن قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا اس مقصد کو نہیں سمجھ رہے۔ کتنا بڑا مذاق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح و ذلت و پستی کے غار سے ہم باہر آئیں تو ہمیں قرآن سے جڑنا ہے، اس دارالفرقان کو اور ایسے اداروں کو آباد کرنا ہے، اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں جو آج مختلف مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، سودی کاروبار، دھوکہ دہی کے کاروبار، ملٹی نیشنل کمپنیوں نے پوری دنیا کو کساد بازاری کا شکار کر رکھا ہے، بھوک و افلاس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اس کا حل اس قرآن میں ہے۔ عورتوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، متمدن دنیا میں عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے ملک اور شہروں میں بھی اب ہو رہا ہے کہ بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، انہیں ردائے تقدس میں لپیٹنا ہے تو صرف قرآن کی تعلیم انہیں مقدس بنا سکتی ہے، عزت و احترام کی زندگی دے سکتی ہے۔ والدین بوڑھے ہو گئے تو انہیں گھر سے نکال کر اولڈ ایج ہوم میں ڈالا جا رہا ہے، ان کی آنکھیں ترستی ہیں کہ اپنے مشغول بچوں کو دیکھ لیں، دیدار کر لیں، لیکن ان کی موت ہو جاتی ہے، حکومت تدفین کر دیتی ہے، بچوں کو فرصت نہیں۔ اولڈ ایج ہوم میں سویڈن میں ایک مسلمان نئے نو مسلم لوگ جا کر انہوں نے قرآن کی آیتیں سنائی، والدین کے کیا حقوق ہے۔ غالباً 20-30 لوگ تھے، بوڑھے ماں باپ، جن کو ان کے بال بچوں نے وہاں چھوڑ دیا تھا دارالضعفاء میں، اور رونے لگے۔ ایک نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے قرآن کی یہ آیتیں ہم تک 40 سال بعد پہنچائی ہے، تم کو 40 سال پہلے آنا تھا تو آج ہم یہاں نہیں ہوتے، اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے۔ ہماری بوڑھی نگاہیں بچوں کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں، آنسو بہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس قرآن میں ان بوڑھے لوگوں کے آنسوؤں کو خشک کرنے کا نسخہ ہے، آپ کے اور میرے پاس ہے۔ اس قرآن میں زندگی کے جملہ مسائل کا حل ہے، شرک، بدعت، خرافات، بے راہ روی، گناہوں میں ملوث، اور اس کے نتیجے میں جو مختلف قسم کے عذاب آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، قحط سالی، کہیں پانی کی کمی، کہیں زلزلہ، کہیں طوفان، کہیں آندھی، کہیں بیماریاں، ان کی یہ الغار ہے، یہ قرآن سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ ان تمام بیماریوں کا علاج قرآن میں، اور وہ ابھی آپ نے سنا۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے، مجھے صرف آدھا گھنٹہ دیا گیا تھا، میں ان بچوں کو جنہیں سند دی جا رہی ہے، جنہیں انعام سے نوازا گیا، بچوں یہ آپ کی سفر اور منزل کی طرف سفر کا پہلا قدم ہے۔ یہ جن کو ابھی سندیں دی جائے گی، اس کو آپ کسی اختتام نہ سمجھے کہ یہ آپ کی ذمہ داری اور عملی زندگی کا آغاز اور ابتدا ہے۔ یہاں سے آپ کو یہ سند بوجھ کی شکل میں دیا جا رہا ہے، اور آپ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہو، آپ کے پاس دولت کی کمی ہو لگے، لوگ آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، لوگ کسی بھی نگاہ سے دیکھیں،
لیکن آپ کو یہ یقین رہنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے کلام سے جڑے رہیں گے، اللہ کے کلام کی خدمت کریں گے، اللہ کے کلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، چاہے لوگ مخالفت کریں، تو جو عزت اللہ کی نظر میں ہماری ہوگی پوری کائنات میں کسی بادشاہ کی بھی نہیں ہوگی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیمت جانتے تھے، موقع نہیں ہے مثالوں کا۔ حضرت عمرو بن سلمہ 6 سال کے بچے تھے آپ لوگوں کی عمر کے، ان کا قبیلہ مسلمان ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بخاری کی حدیث ہے، کہ تم میں قرآن کون سب سے زیادہ کسے یاد ہے؟ تو 6 سال کے بچے عمرو بن سلمہ ان کو یاد تھا، ان کو امام بنا دیا۔ جب پہلی مرتبہ نماز پڑھائی تو ان کے پاس کپڑا بھی پورا نہیں تھا، بہت غریب آدمی تھے۔ سجدے میں گئے تو کرتا اتنی اوپر ہو گیا کہ پیچھے سے جو ہے پیر کا شرمگاہ کا کچھ حصہ کھل گیا۔ خواتین نے کہا کہ اپنے امام کو کپڑا تو دے دو۔ عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ گھر والوں نے، قبیلے والوں نے مل کر مجھے بہت بہترین لباس جوڑا بنا کر دیا، مجھے جب وہ دیا اور میں پہنا مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اگر قرآن یاد ہو تو یہ بزرگان جن کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کا بچہ امامت کرے گا، وہ پیچھے آپ کی اقتدا کرے گا، کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں، ارباب حل و عقد میں، وہ حضرت ابن عباس کو بلایا کرتے تھے، بہت کم عمر تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ترجمان القرآن حبر الامہ کہا جاتا ہے انہیں۔ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، علمہ الکتاب، اللہم علمہ، اے اللہ ان کو کتاب کا علم دے۔ اس کی برکت تھی کہ ان کو قرآن کی عجیب و غریب صلاحیت حاصل تھی۔ جب دیکھا کہ عمر فاروق کی مجلس میں بڑے بڑے عمر کے صحابہ کرام آتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کمسن بچے کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلاتے ہیں، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے، اگلی مجلس بلائی اور تمام صحابہ کرام کی مجلس میں پوچھا کہ میں ذرا ایک قرآن کا ایک مفہوم پوچھنا چاہتا ہوں، تم سب سے ذرا بیان کرو کہ اس نے کیا سمجھا ہے۔ اور سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفسیر پوچھی، سب لوگوں نے سادی تفسیر بیان کی، اور جب آخر میں حضرت ابن عباس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں فتح مکہ اور دین کے غلبے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی کہ اب آپ کا مشن پورا ہو گیا، کام مکمل ہو گیا، اب آپ کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ اب آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی حمد اور تعریف کے ساتھ۔ ہر کام کے اختتام میں تسبیح و حمد ہونا چاہیے، نماز کے آخر میں تسبیح و حمد ہے، روزے کے آخر میں ہے، حج کے آخر میں ہے، یا زندگی کے آخر میں بھی تسبیح اور حمد ہو۔ کہا اس میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں جو ابن عباس نے سمجھا، اور لوگوں سے کہا کہ آپ تمہیں سمجھا کہ میں نے ابن عباس کو اس مجلس میں کیوں رکھا؟ قرآن کو سمجھنے کی وجہ سے، علم کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 ہجری میں جو غزوہ احد ہوا تھا، بچے آپ پڑھتے ہوں گے، آپ وہاں پڑھیے اٹھا کر، کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، سب کے لیے الگ الگ قبر بنانا آسان نہیں تھا، ممکن نہیں تھا، تو ایک ایک قبر میں کئی صحابہ کرام کی تدفین کی گئی۔ جب قبر بنائی گئی تو سوال ہوا کہ پہلے کس کو دفن کریں، اس کے بعد کسے ڈالیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرا خیال ہے شاید بخاری میں ہو یا دوسری کتابوں میں بھول رہا ہوں، بہرحال صحیح ہے، ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو قرآن کا جتنا علم رکھنے والا ہے زیادہ، جو قرآن کا زیادہ بڑا عالم ہے، اس کو پہلے دفن کرو۔ حضرت عمر سے کسی نے بتایا کہ ابن ابزہ کو میں مدینہ کا، مکہ کا والی بنا کر آیا ہوں۔ کہا ایک آزاد کیا ہوا غلام، اس کو آپ حاکم بنا رہے ہو؟ کہا حضرت عمر فاروق وہ اگرچہ آزاد کیا ہوا غلام ہے، لیکن وہ قرآن کا علم بہت اچھا رکھتے ہیں اور فرائض کا علم رکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی حضرت عمر نے کہا پھر بہت اچھی بات ہے، اور اللہ کے پھر فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا فرمائے گا کچھ قوموں کو، اور کچھ کو ذلیل کرے گا۔ جو اس کو مانیں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے، وہ عزت پائیں گے۔ ہم میں سے کوئی ہے جو عزت نہیں چاہتا؟ ہمیں عزت چاہیے تو قرآن سے جڑ جاؤ، اور اس کتاب کو نہ مان کر، اس کے حق ادا نہ کر کے اللہ تعالیٰ ذلت دیتا ہے جو نہیں مانتا۔ اب اس کی قرآن کے حق کو ادا کرنا ہے تو پہلے علم حاصل کرنا ہے۔ میں بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات جو میں نے آیت پڑھی تھی ابتدا میں، اس کے تناظر میں کہہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا کلام نازل، اقرا، پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ علامہ عطیہ سالم نے کہا، جو ترتیب سور کے قائل ہیں کو ذکر کرتے ہیں، کہ کچھ علماء نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول سے کہا گیا پڑھیے، یہاں یہ نہیں بتایا گیا کیا پڑھیے،
اس کے بعد والی فوراً سورہ اقرا بسم ربک الذی کے بعد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ پڑھیے, کیا پڑھیے؟ جو ہم نے نازل کیا. میں نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد سورہ فاطر کی آیت پڑھی تھی, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, کہ ہم نے اپنی اس کتاب کا, قرآن کا وارث ہم نے کس کو بنایا؟ ان لوگوں کو جن کو اپنے بندوں میں سے ہم نے منتخب کر لیا, جن کو بندوں میں سے ہم نے منتخب کر لیا, یعنی امت محمدیہ کو قرآن دیا گیا ہے. علامہ شنقیطی دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ امت محمدیہ کی فضیلت کی یہ قرآن کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے جن بندوں کو میں نے چنا ان کو اس کتاب کا وارث بنایا. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, اس میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں, اچھا کام بھی کرتے ہیں برا بھی کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد, کچھ مقتصد ہے, درمیانی رو, فرائض کرتے ہیں, نوافل نہیں پڑھتے, حرام سے بچتے ہیں, مکروہات سے نہیں بچتے, یہ بیچ کے ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے حکم اور اس کی توفیق سے خیر میں سبقت کرتے, بہت آگے آگے ہیں, فرض بھی پڑھتے ہیں, نوافل بھی پڑھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, صدقہ و خیرات بھی دیتے ہیں. یہ آگے رہنے والے لوگ ہیں اللہ کے توفیق سے. یہ تین کیٹیگری ہے, اور اس کے آگے بتایا کہ یہ تینوں لوگ جنت میں جائیں گے. علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک قرآن کی سب سے پر امید آیت یہ ہے کہ ظالم, مقتصد اور سابق تینوں قسم کے مسلمان جنت میں جائیں گے, اور یہ تینوں میں جو خیر ہے وہ قرآن کی وجہ سے. اب جب قرآن ہمارے لیے اتنی خیر کا, ہر قسم کی برکات کا سبب ہے, تو قرآن کا علم سیکھنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی, اقرا بسم ربک, اللہ نے کہا تھا پڑھیے. جس موقع, جس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت دے کر پیغمبر بنایا گیا اور حکم دیا گیا, وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ توحید اختیار کیجیے, نماز پڑھیے, زکوٰۃ دیجیے. پہلا حکم کہا پڑھیے, اس لیے کہ پڑھنے سے ہی توحید معلوم ہوگی, پڑھنے سے ہی نماز معلوم ہوگی, پڑھنے سے ہی زکوٰۃ, حج, اللہ کا حق, رسول کا حق, بیوی بچوں کا حق, دوسرے بڑوں چھوٹوں کا حق, ہر چیز پڑھنے سے معلوم ہوگی. لیکن یہ پڑھنا بھی آزاد نہیں ہونا چاہیے. آج لوگ بہت پڑھ رہے ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں ہیں, آپ سنیں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں, لیکن جتنی بڑی ڈگری ہے اتنے بڑے گھپلے, غپن, چوری, اور وہ انسانیت نہیں ہے. جو علم کا تقاضا, علم کی فضیلت بتاتے ہیں ہم, تو کہتے ہیں کہ علم انسان کو انسان بناتا ہے, ہمدرد بناتا ہے, لوگوں کا خیر خواہ بناتا ہے, انسانیت کا بہی خواہ بناتا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بڑی ڈگری والے ہیں وہ اتنا اپنا گھر بند رکھتے ہیں, عام انسان سے ملنے کی ان کو فرصت نہیں ہے. وہ بہت کروڑ پتی, لکھ پتی ہو جاتے ہیں, لیکن ان کا فیض پڑوسی کو نہیں پہنچتا. ان کا پڑوسی مر جاتا ہے, خودکشی کر لیتا ہے, لاسٹ سے جب بو آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی مر گیا, اس کے گھر فاقہ ہو رہا ہے, انہیں پتہ نہیں چلتا. ایسی ڈگریاں, ایسا علم کس فائدے کا جو انسانیت کے لیے مفید نہ ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے, اللہم انی اسألک علما نافعا. بچوں یہ دعا ضرور پڑھو کہ میں نفع بخش علم مانگتا ہوں اللہ. اور اسی میں ایک نقطہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی, ربی زدنی علما. سوچئے, سورہ طٰہٰ کی آیت ہے, بہت مشہور دعا ہے, طلباء اور علماء کو ضرور مانگتے رہنا چاہیے, اور عوام کو بھی, کہ اللہ میرے علم میں زیادتی کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عالم ہو سکتا ہے قرآن جاننے کے اعتبار سے؟ تو جو آپ کا علم ہے اس کے باوجود آپ کو دعا سکھائے گی کہ میرا علم بڑھا, تو ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے, جلیل القدر پیغمبر. سورہ کہف میں ان کا واقعہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے لمبا سفر کیا. جب ایک پیغمبر علم حاصل کرنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر, قربانی دے کر, وقت کی قربانی دے کر سفر کر کے دور دراز کے مقام پر جا رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں, تو ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے. ہماری تاریخ بڑی ہے, وہ ابھی کتابیں لکھی ہیں, جامع علامہ ابن عبد البر کی کتاب پڑھیے, ابو فتح عبد الغدہ کی کتاب, حیرت زدہ رہ جائیں کہ ہمارے اسلاف, محدثین, فقہا, مفسرین نے علم کے حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی. حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول, امام بخاری نے نقل کیا, صرف ایک حدیث کو جاننے کے لیے, صرف ایک حدیث کو جاننے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا, 1 مہینے کا. آج ہمارے پاس علماء کرام آتے ہیں, اہل علم یہاں موجود ہیں, لوگوں کو فرصت نہیں ہے کہ ان کے درس قرآن میں آئے یا ان سے بیٹھ کر کچھ استفادہ کریں. ان کے علم کا شوق یہ تھا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بچے تھے, مجھ سے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کو کہ فلاں حدیث کا فلاں کو علم ہے, تو جا کے صحابہ کے دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے کہ وہ نکلیں گے تو ہم پوچھیں گے, ان کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد وہ نکلتے, ان سے پوچھتے. وہ صحابی کہتے ہیں دوسرے کہ میں اتنا وقت نہیں دے سکتا تھا, میں نے معذرت کر لی, ابن عباس میں نہیں آ سکتا, میں چلا آیا. ابن عباس یہ کرتے رہے رضی اللہ عنہما. کہا لیکن 2-3 سال کے بعد دیکھا کہ ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے, لوگ سوالات کر رہے ہیں, کوئی جواب دے رہا ہے. میں نے بھیڑ چھانٹ کر جب دیکھا تو بیچ میں حضرت ابن عباس بیٹھے. ہم نے کہا کہ ان کی قربانیوں نے ان کو ایسا عالم بنا دیا, انہوں نے جو محنت کر کے علم حاصل کیا, ان کو سماج میں یہ مقام اور عزت مل گئی.
امام احمد بن حنبل کے ایک شاگرد تھے، بات کو ختم کرتا ہوں، وہ بہت لمبا سفر کر کے حدیث کا علم حاصل کرنے گئے امام احمد کے پاس۔ اس وقت امام احمد بن حنبل کو خلق قرآن کے فتنے میں مامون کی حکومت نے نظر بند کر دیا تھا، سپاہی بٹھا دیا تھا کہ کوئی ان سے مل نہیں سکتا، گرفتار کیا تھا۔ القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں اس میں نہیں جاتا۔ یہ گئے، دستک دیا انہوں نے، امام احمد نے دروازہ کھولا، کیا بات ہے؟ کہا میں فلاں فلاں مقام سے سفر کر کے آیا ہوں اور آپ سے حدیث سیکھنا چاہتا ہوں۔ امام احمد نے کہا کہ تم جانتے ہو میری حالت کیا ہے، میں کسی سے مل جل نہیں سکتا، تمہیں درس کیسے دے سکتا ہوں؟ کہا احمد بن حنبل ایسا کیجئے کام، میں روزانہ اسی وقت بھکاری بن کر آؤں گا، ہاتھ میں کٹورا لے کر آپ سے بھیک مانگوں گا، اللہ کے نام پر سوال کروں گا آپ سے، آپ دروازہ جیسے آج کھولے ہیں ویسے ہی کھول کے مجھے ایک حدیث سنا دیا کرو۔ کہا یہ ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے کئی سو حدیث، روزانہ 1 2 3 حدیث سنتے تھے، دروازے پہ جا کے دستک دیتے، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دیجئے، سپاہی دور کھڑے ہوئے، امام احمد دروازہ کھولتے اور سنتے، ہم نے حدیث سنی فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ایسا ایسا فرمایا، وہ سن لیا 1 یا 2 حدیث اور چلے گئے۔ ایسی قربانیاں دے کر علم حاصل کیا، قرآن و حدیث کو محفوظ کیا، مختلف کتابیں تصنیف کی، ہم اور آپ تک کے پہنچایا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہوگی کہ ہم کو یہ علم سیکھنے کا، سمجھنے کا، اسے اپنی اگلی نسل تک پہنچانے کا موقع نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق دے، ہمیں قرآن اور حدیث کی اس سب سے، دنیا کی سب سے قیمتی نعمت کی قیمت سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر اس کا حق سمجھ کر اپنی قوت کے مطابق اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و حدیث کا سپاہی بنائے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں بھی عزت بخشے اور آخرت میں بھی نجات بخشے۔ اس کے ذریعے سے آج ہم اس کے قطع تعلق کی وجہ سے آج دنیا میں جو رسوائی کا شکار ہیں، پچھڑے پن اور پسماندگی کا شکار ہیں، پروردگار ہماری اس پسماندگی کو دور کر دے، ہماری پھر سے وہ عظمت رفتہ عطا فرما کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے پر عمل کر کے جب مسلمان آگے بڑھے تھے تو علم میں اتنی آگے گئے کہ یورپ کے مصنفین کو یہ اعتراف ہے کہ دنیا میں 800 سال تک مسلمانوں نے علم کی قیادت کی، 800 سال تک دنیا میں جو بھی ایجاد ہوا وہ مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، 800 سال تک اندلس کی حکومت، اندلس میں مسلمانوں کی حکومت تھی، یورپ کے فرانس کے بچے پڑھنے آتے تھے وہاں، مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، علم کی قیادت کی۔ آج ہم پچھڑ گئے، دلتوں سے نیچے ہو گئے سچر رپورٹ کے مطابق۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ کیوں 800 سال تک آگے تھے؟ یہ قرآن کا حکم اقرا بسم ربک الذی خلق پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ صحابہ نے، تابعین نے خوب علم حاصل کیا، محنت کی، تحقیق کی، تجربات کیے، لوگوں تک علم کو بانٹا، ترقی دی، اللہ نے بلندی عطا فرمائی، عزت دی۔ اب دنیا نے یہ سبق پڑھ لیا لیکن ادھورا پڑھا، بس اس ایک بات پہ کہ دنیا نے اقرا تو پڑھا کہ مسلمانوں کو ترقی ملی تھی اقرا سے، یورپ والوں نے مسلمانوں کی کتابیں چوری کر کے اپنے یہاں لے گئے، جس مسلم ملک پر حملہ کیا حکومت کی وہاں کی کتابیں لے کے گئے۔ علامہ اقبال نے اسی کے بارے میں کہا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ وہ لوگ اسمگل کر کے لے گئے، انگریزی میں ترجمہ کیا، اس سے فائدہ اٹھایا، اس پر تحقیق و تشریح کے آگے کام کیا، اس کو استعمال کیا، اور ہم نے کتابوں کو چھوڑ دیا۔ ہمارے اسلاف نے زندگیاں کھپا کر جو علمی تحقیقات کی تھی اس کی قدر ہم نے نہیں جانی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آخری بات کے طور پر کہ دنیا نے اقرا تو پڑھ لیا، آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ڈگری حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو تو ہم کو دنیا ملے گی، ترقی ملے گی، عزت ملے گی، نوکری ملے گی، لیکن بسم ربک کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ اللہ نے ہم سے کہا تھا، اللہ کے رسول پہ جو پہلی وحی نازل کی، اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ وہ پڑھ رہے ہیں لیکن رب کا نام نہیں جانتے، رب کا نام لے کر نہیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے ڈگری لے کے بھی بے ایمانی کر رہے ہیں۔ ہمیں لوگوں کو سبق سکھانا ہے اور ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے کہ تعلیم حاصل کی جائے تو رب کے نام سے، رب کے حق کو پہچان کر، اپنے آپ کو پہچان کر، اس زندگی کے مقصد کو پہچان کر، تو پھر علم بھی راہ راست پر ہوگا، ورنہ علم بھی گمراہ ہو جائے گا۔ علم کو راہ راست پر لانا ہے تو قرآن کو صحیح ڈھنگ سے سمجھا جائے، پڑھا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔